اس لیے قرآن مجید میں کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، جب انہیں دو دعوتیں دی جاتی ہیں کہ آ جاؤ اللہ کے نازل کردہ احکام کی طرف اور آ جاؤ بارگاہ رسالت مآب کی طرف، تو رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، تو میرے حبیب آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ میرے حکم کی طرف آنے سے نہیں کتراتے مگر آپ کی بارگاہ میں جھکنے سے گھبراتے ہیں۔ سو جو میرے حکم میں، جو میری حکم کی طرف، میری ربوبیت کی طرف، میری توحید کی طرف اور میرے حکم کی حجیت کی طرف آنے سے تو نہ کترائے مگر آپ کی بارگاہ میں جھکنے سے گھبرائے، تو اللہ نے فرمایا رأیت المنافقین، میری نگاہ میں وہی منافق ہے۔ تو ان کا ایک ظام تھا، ایک گمان تھا کہ چلو حضور کی طرف نہیں جاتے، ان کو نہیں مانتے، اللہ کو مان لیتے ہیں تو شاید اسی سے کام چل جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے ظام، ان کے جھوٹے گمان اور ان کے اس باطل وہم کو رد کرنے کے لیے فرمایا فلا، اے منافقوں نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ لا کا معنی یہ ہے، پہلی تفسیر فلا، بس ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری طرف آؤ اور میرے مصطفیٰ کی طرف نہ جاؤ، مجھے مانو، میرے محبوب کو نہ مانو، میرے رب ہونے پر تمہارا ان کا اقرار ہو اور میرے محبوب کی حجیت سے تمہارا انکار ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَرَبِّكَ، اور قسم ہے میرے محبوب تیرے رب کی، لا یؤمنون حتی یحکموک، جب تک آپ کو اپنا حکم اور حاکم نہ مان لے کوئی صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا۔ پہلے منافقوں کے اس ظام باطل کی نفی کی، اس کو رد کیا، ان کے عقیدے کو ٹھکرا دیا اور ٹھکرانے کے بعد قسم کھائی اور فرمایا فلا وربک، اور ان کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ جس محبوب اور جس رسول کی بارگاہ میں آنے سے گھبرا رہے ہیں اور جس رب کو ماننے پر تیار ہیں، ان کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ رب خود کس کا رب ہے اور اپنی پہچان کس کے رب کے طور پہ کروا رہا ہے اور اپنے آپ کو کس کا رب ہونا منوا رہا ہے۔ اے منافقو، اس محبوب کی بارگاہ سے کترا کر میری عظمت، میری ربوبیت، میری خالقیت، میری رازقیت اور میرے حکم کی حجیت پر ایمان کے دعوے کرنے والوں اور میرے محبوب کی عظمت سے اور اس کی بارگاہ کے ادب سے اور اس کی تعظیم سے اور اس کی تکریم سے اور اس کے ہر فرمان کی حجیت سے تم اپنی گردنیں پھیرتے ہو تو سنو، پھر اگر اس سے ہٹ گئے تو تمہارا رشتہ مجھ سے کیا ہے، اس لیے کہ میرے بندے تم کب سے بنے اور میں تمہارا رب کب سے بنا؟ میں تو پہلے مصطفیٰ کا رب ہوں پھر کسی اور کا رب ہوں۔ اس نے فرمایا فربک، قسم ہے آپ کے رب کی، حالانکہ وہ ان کا بھی رب ہے، جن کو رد کیا جا رہا ہے تو ان کا بھی رب ہے، تو وہ کافروں کا بھی رب ہے، مشرکوں کا بھی رب، وہ تو جانوروں کا بھی رب ہے، انسانوں کا بھی رب ہے، مومنوں کا بھی رب ہے، کافروں کا بھی رب ہے، کل کائنات کا، کل موجودات کا، ہر شے کا وہی رب ہے۔ رب تو ایک ہے، ہر ایک کا رب ہے۔ وہ جو ہر ایک کا رب ہے وہ جب اپنی قسم کھانے پہ آتا ہے تو ہر ایک کے رب ہونے کی قسم نہیں کھاتا، وہ ہر ایک کا رب اپنی قسم کھا رہا ہے، اور قرآن میں پہلی قسم ہے، پہلی تو وہ یوں نہیں کہتا کہ ساری کائنات کے رب کی قسم، کل انبیاء کے رب کی قسم، تمہارے رب کی قسم، یوں جیسے بھی کہہ دیتا حق تھا، مگر یوں نہیں کہتا۔ جب اپنی قسم کھاتا ہے تو فرماتا ہے فلا وربک، اے مصطفیٰ تیرے رب کی قسم، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ خدا کی ربوبیت کی طرف بھی اگر جانا ہے تو مصطفیٰ کی رسالت کے ذریعے سے جانا ہوگا،
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور اس لا کی تفسیر ثانی میں مفسرین کے ہاں یہ بھی آیا ہے کہ یہ لا زائدہ ہے اور تاکید مزید کے لیے آیا ہے، اور حضور علیہ السلام کی تنویع اور تفخیم کے لیے آیا ہے، آپ کی شان کو مزید بلند تر اور اجاگر تر کرنے کے لیے آیا ہے۔